اشکوں کو تر رہنا نصیب ہو جائے. یہ جو آنکھ ہے نا، ان سے کوئی ایک ذرا برابر بھی اگر آنسوں کا قطرہ اس کا ایک حصہ نکل جائے، اس کی کتنی فضیلت ہے. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشیت الہی سے جب بندہ مومن کی آنکھ سے کچھ آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مقدار میں اتنے کم ہوں کہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام کر دیتے ہیں. اب اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ جو خشیت الہی سے نکل کر مکھی کے سر کے برابر اگر وہ آنکھ سے بہہ کر کے رخسار تک آ جائیں تو یہ چہرہ جہنم کی آگ سے آزاد. اور انسان کتنے درد دیتے ہیں انسانوں کو. بہت رونا آتا ہے جب جسم کو تکلیف ہو، جب اپنی جان پر بن جائے یا اپنے ساتھ جڑے ہوئے کسی انسان پر بن جائے تو پھر آنکھ روتی ہے. ایک رونا یہ بھی ہے، ایک رونا اللہ کے خوف میں بھی ہے. اللہ کے خوف میں جو آنکھ اشک بار ہوتی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ آنسو چہرے پر گرے تو چہرہ جہنم سے آزاد. اور اگر اپنی ذات کے درد کے لیے اپنے ساتھ جڑے ہوئے انسان کے لیے کوئی روتا ہے تو صرف فقط اس کو دکھ ہی ہے کہ جس کے رونے سے مزید ابالے ابھریں گے، غم زیادہ بڑھیں گے. لیکن ایک خوف ایسا ہے، انسان پر جس طرح دو خوف طاری ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک خوف میں یہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے انسان سے، انسان کا خوف ہے، دنیا والوں کا خوف ہے. اب اس خوف میں اگر انسان روتا بھی ہے تو وہ مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں انسان کے اندر. پھر سوچتا ہے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، انتقام کی وہ کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے. اور ایک خوف ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا. کیسا خوف ہے کہ جیسے خوف اللہ کا آ جائے تو انسان اندر سے اندر میں سکون محسوس کرتا ہے. یعنی دنیا والے کا خوف طاری ہے تو وہ اس خوف میں بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کے خوف میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اندر سے تمام وہ اس کی جو باطنی کیفیات ہے تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے اندر آ جاتا ہے. جب خدا کا نور آتا ہے، روشنی آتی ہے تو پھر تمام سیاہی دھل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے اندر آ جاتا ہے. آخری بات کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ اتنا روتے کہ ان کے مقدس رخساروں پر آنسوؤں کے ہر وقت بہتے رہنے کی وجہ سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے. اور کئی بار جب اللہ رب العالمین کا خوف اور بندگی کا خیال آ جاتا تو ایک چھوٹا سا تنکا ہاتھ کے اندر لیتے اور زار و قطار رو رو کر کے فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے بچ جاتا اگر میں یہ تنکا ہوتا. اور کبھی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے تو اللہ کے لطف و کرم اور رحمت کی بات آ جاتی یا اس کے خوف کا ذکر ہوتا تو دوران تلاوت ایک ایسی چیخ آپ کی زبان سے منہ سے نکلتی کہ گر کر بے ہوش ہو جاتے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی دن تک یعنی 3 دن تک بے ہوش رہتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی عیادت کے لیے آتے. ہم عیادت کرنے جاتے ہیں، کسی کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، صحابہ کرام کی عیادت کرتے ہیں تو وہ بیماریاں کیسی ہیں؟ اللہ کے خوف کی بیماری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو پڑھیے یا نبی سلام
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ آقا جی ایک اور عرض کریں ہم، ایک اور عرض کریں ہم، میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، اور باتیں اس کے یہ کہیں ہم، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرما لیں۔